پھر اللہ کی بھی ماننی پڑے گی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں میرے بھائی, جب آپ مانتے ہو تو ان احکام کو فالو کرنا پڑے گا. نہیں کرو گے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا. سارا دھوکہ یہاں سے ہوتا ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے اس کو بھی اتنی روٹیاں ملتی ہیں, جو نمازی ہے اس کو بھی اتنی روٹیاں ملتی ہیں, جو داڑھی جس نے رکھ لی وہ بھی ویسے ہی ہے, بغیر داڑھی کے بھی ویسے ہی ہے, اور بلکہ وہ تھوڑا زیادہ پڑھا لکھا کہلاتا ہے. اور جناب جس نے سود سے بچ گیا, سودی بینک میں جاب چھوڑ دی, وہ زیادہ ٹینشن میں آیا ہوا ہوتا ہے. جو بینک کا مینیجر بنا ہوا ہے وہ نوٹ چھاپ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. اور جناب اللہ بھلا کرے آپ کا جو بہن کی وراثت دے دیتا ہے وہ تو ٹینشن میں آتا ہے, جو کھا جاتا ہے آج ان کے مزے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو کوئی آسمان نہیں ہے. لوط علیہ السلام کا واقعہ, وہ اللہ نے لڑکوں سے بدفعلی کی وجہ سے پوری قوم کو پٹک دیا. ہم تو دیکھ رہے ہیں اب تو قانون پاس ہو رہے ہیں دنیا میں, اس کو لیگل قرار دیا جا رہا ہے. نہ آسمان پھٹ رہا ہے نہ زمین پھٹ رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. پتہ نہیں ہے مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اور اساطیر الاولین, مشرکین کہتے تھے پرانے لوگوں کے نصیحت کرنے کے لیے قصے کہانیاں ہیں, کیونکہ موٹیویشن کے لیے کچھ نہ کچھ تو قصے چاہیے نا سنانے. تو یہ سنا دیتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ واقعات سنا دیتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا, ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا تھا. تو پرانے قصے ہیں, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا, صرف یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے. نموت و نحیا, ایک نیچرل پروسیس ہے, ہم پیدا بھی ہوتے ہیں مرتے بھی ہیں. ہم بھی پیدا ہو گئے, جہاں اتنے لوگ ہو رہے تھے تو ہم بھی مارکیٹ میں آ گئے, ٹھیک ہے نا. تو سب کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے, ہماری ماں کی چھاتیوں میں بھی ہو گیا. سب کو بچپن میں ماں کی ممتا ملتی ہے, ہمیں بھی مل گئی. سب کا آسمان سے بارشیں جب برستی ہیں تو سب پیتے ہیں پانی, ہم بھی پی لیتے ہیں. خربوزے پیدا ہوتے ہیں تو وہ آج سے تھوڑی ہو رہے ہیں. کوئی یہ خربوزے پہ پورا مفتی صاحب نے آدھا گھنٹہ بیان کر دیا, یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کوئی خربوزہ پہلی دفعہ تھوڑی پیدا ہوا ہے, آج ہمیشہ سے پیدا ہو رہا ہے. کھا رہے ہیں خربوزے کے, وہ بھی بنتا ہے, اس کی فروٹ چاٹ بھی بنتا ہے, انار بھی بنتا ہے, سبزیاں بھی ہوتی ہیں, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. یہ کیا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا, مرتے بھی ہیں زندہ بھی ہوتے ہیں. تو ایک دن آئے گا ہم 50 سال کے, 60 سال کے اور 70 80 85 سال کے ہو کے بالآخر انتقال کر جائیں گے. تو ایک دن مر جائیں گے تو قبر میں دفنا دیے جائیں گے, پھر کیڑے آ کے لاش کو کھا کے ختم کر دیں گے. مولویوں کی باتیں, فرشتہ آتا ہے پوچھتا ہے من ربک, تمہارا رب کون ہے؟ نہ فرشتہ کسی نے دیکھا, نہ کوئی جو ہے وہ سوالات کبھی قبر کھول کے ہمیں نظر آئے کہ اندر ہو کیا رہا ہے, نہ ہمیں کبھی قبر میں آگ نظر آئی کہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے, نہ کبھی قبر میں ہمیں کوئی باغ نظر آیا کہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. سب بنائی ہوئی باتیں ہیں, قصے ہیں, کہانیاں ہیں. خربوزے کھاؤ اور موج مستی کرو اور زندگی گزار کے پتلی گلی سے نکل جاؤ. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ لائف اسٹائل ہے آج کس کا؟ ہاں کبھی کبھار ٹوپی پہن لیتا ہے کیونکہ کلچر ہے ہمارا, اسلام کلچر کا حصہ ہے نا. جیسے 25 دسمبر کو جتنے بھی کرسچن ہیں نا, چاہے وہ کرسچینٹی کو نہیں مانتے ہوں, لیکن وہ میجورٹی ان میں چرچ چلی جاتی ہے کہ یار باپ دادا سے ایک چیز چلی آ رہی ہے کہ 25 دسمبر کو تو چرچ میں چلے جاؤ نا. تو ایسے ہی مسلمان کہتا ہے بھائی کوئی بھی نماز نہ پڑھو, جمعے کو تو تھوڑا نہا دھو لیا کرو, اس بہانے آدمی تھوڑا سا نہا دھو لیتا ہے. کیا خیال ہے؟ ٹوپی پہن لیا کرو, تھوڑا مسلمان لگتا ہے دیکھنے میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ختنے بھی کرا لیتے ہیں. اور یار مر گئے تو جنازہ پڑھوا لو. ہر ایک قوم کا مرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. ہم تھوڑا چونکہ مسلم ٹائپ کے اور ذرا پروٹوکول کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے. جنازہ ونازہ اگر بالفرض بخشش ہونی ہوئی تو ہو جائے گی, نہیں ہوئی تو کیڑے ویڑے کھا کے کیا کر دیں گے بھائی. اس کا بھی امکان ہے نا, ایسا نہ ہو کہ واقعی سچی مچی کا قبر کا عذاب ہی نکلے. تو تھوڑا سا سیف سائڈ بھی رکھی ہوئی ہے مسلمان نے. تھوڑا سا کیا رکھا ہوا ہے یار, ایک تھوڑا سا اپنے لیے رکھو تھوڑا بہت. تبھی مسجد میں آ کے کبھی چندے کے باکس میں تھوڑے سے پیسے ڈال دیتے ہیں. یار بالفرض اگر یہ سب سچ نکلا تو میں تو چوڑے میں آ جاؤں گا. یہی ہوتا ہے نا. تو یار تھوڑا بہت تو یار ایک کنواں کھدوا دو, یار ایک پنکھا لگا دو ابا کے نام کا, شاید ابا ٹینشن میں ہو وہاں پہ تو ہو سکتا ہے پنکھا لگانے سے شاید کچھ ہو جائے, نہیں تو کیڑے نے کھا کے ختم کر دیا تو گریبی. یہ کانسیپٹ مسلمان کا اس وقت بولو نا چل رہا ہے. یہ وہ تصور نہیں ہے جس کی بیس پر آپ اپنی لائف کو بالکل تبدیل کر لو. اس میں آپ ٹرائل بیسس پہ تھوڑا تھوڑا اسلام کو فالو کرو گے کہ بالفرض اگر جنت جہنم سچی مچی میں نکل آئی تو کچھ بخشش کے تھوڑے بہت چانسز ہمارے پاس ہونے چاہیے. لیکن جب یہ تردد اور شک ہوگا تو انسان بڑی قربانی نہیں دے سکتا, وہ کلچر سے نہیں ٹکر لے سکتا, وہ جان نہیں دے سکتا. وہ کلچر کے مخالف, وہ خاندان کی مخالفت,
بولو نہیں کر سکتا. وہ بلال حبشی کی طرح ایسا نہیں کر سکتا کہ پوری قوم کو چھوڑ دے, غلام ہو اور ان کے سینے پہ گرم پتھر رکھے جا رہے ہوں اور وہاں بھی احد احد کا وہ نعرہ لگا رہے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. تو بھائی ایک طرف ہو جاؤ, یا تو پورے مسلم بن جاؤ یا پورے ادھر کو ہو جاؤ. آپ اگر آخرت نہیں ہے تو یہ ٹوپی پہننے کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ جمعے کی نماز پڑھنے کے تکلف کی بھی ضرورت بولو نا نہیں ہے. عید منا لیا کرو, خوشی ہوتی ہے. نماز پڑھنے کے لیے آنے کی ضرورت, ویسے بھی عید کی نماز آتی بھی نہیں لوگوں کو, ایک دوسرے کو دیکھ کے یوں 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 کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی دفعہ کرنا ہے. میں تو عید کی نماز جب پڑھاتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں طریقہ بتاؤ, میں کہتا ہوں اتنا ٹائم طریقے میں لگے گا, اتنا ٹائم عید کی نماز میں نہیں لگتا سمجھانے میں. تو میں کہتا ہوں بھائی جو ساتھ والا کر رہا ہے وہ کر لے, ہو جائے گی. جیسے جیسے میں کروں پیچھے والے لوگ وہی کریں اور ان کے سائڈ والے انہی کو دیکھ کے کریں. جب 6-7 دفعہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ نماز پڑھنا آ جائے گی. تو بھائی اسلام یہ نہیں ہے, ایسے بخشش نہیں ہوگی. اللہ نے کہا تمتعو, اڑا لو مزے, کھا لو خربوزے جس کی آج آدھا گھنٹہ ہم نے مثال دی ہے, کھا لو آم ناشپاتی. دیکھو یوٹیوب بھرا ہوا ہے میڈیکل سائنس کے ٹوٹکوں سے, انار کے یہ فائدے, اور جناب کولیسٹرول کم کرنا ہے تو یہ کھاؤ اور یہ کھاؤ اور وہ کھاؤ. کوئی اس پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں پیدا کس نے کی ہیں بھائی. کوئی بھی چینل میڈیکل سائنس کا پیسے کمانے کا طریقہ بتا رہا ہوں, ملینز سبسکرائبر ہوں گے, ملینز اس کے لسنر ہوں گے. کوئی بھی منجن بیچ رہا ہوں نا بیٹھ کے, اللہ کی بات سننے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہیں. تو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت اپنی بات کی ہے, خربوزوں کی نہیں ہے, گندم کی نہیں ہے, بزنس کی نہیں ہے. یہ تو فنا ہونے والی چیزیں ہیں. اللہ کی نظر میں اگر اس ترقی جو آج جس کو ترقی کہا جاتا ہے, ایک ترقی تو وہ جس کا اسلام قائل ہے, اس کے ہم بھی قائل ہیں. ایک ترقی جو صرف مادی ترقی ہے جس میں خدا کو نکال دو آپ بیچ سے, یہ ترقی فرعون کے پاس زیادہ تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بالکل بھی نہیں تھی. فرعون, بس یہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, فرعون موسیٰ علیہ السلام کو تانے دیتا تھا, ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین, اے لوگو میرے پاس مصر کی حکومت, ھذہ الانہار تجری من تحتی, یہ نہریں میرے باغات میں سے بہتی ہیں, میرا باغ دیکھو, میرا محل دیکھو, میری ترقی, میری پاور, جو آج یورپ اور امریکہ میں یہی تو ہے نا, کچھ میرے پاس ہے. ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین, موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے موسیٰ کے ہاتھ میں, یہ غریب کیوں ہے, یہ غلام قوم میں کیوں پیدا ہو گیا, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. مہین کا مطلب عزت بھی وہ نہیں ہے جو میری عزت ہے. رسپیکٹ بھی لوگ کس کی کرتے ہیں, موسیٰ گلی سے گزرے گا شاید کوئی 2-4 لوگ سلام کر لیں, میں جب گلی سے گزرتا ہوں جھک جھک کے لوگ سلام کرتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں میرے سامنے. تو بتاؤ فرعون دھوکے میں تھا کہ نہیں تھا؟ موسیٰ کہہ رہے تھے میں تجھے اپنی طرف نہیں بلا رہا, تجھے جس خدا نے پیدا کیا ہے نا اس نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. میرے سے تیرا پڈا نہیں ہے, تیرا پڈا کس سے ہو رہا ہے, تو لڑ اس خدا سے رہا ہے, میں تو اس کا نمائندہ ہوں. میرے ذمے بات پہنچا دینا, منوانا میرے ذمے نہیں ہے, میں تو بات پہنچا دوں گا باقی. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ خدا مدد کیسے کرے گا. اللہ میاں موسیٰ علیہ السلام سے کہتے رہے کہ بس پیغام دیتے رہو, تو موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان کہ پیغام دوں گا رزلٹ کیا نکلے گا, کیسے نکلے گا. اللہ نے کہا یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کس کا ہے, یہ میرا مسئلہ ہے. تبھی تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے اور تیرے آنے کے بعد مصیبت کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہے, کم نہیں ہو رہی, تو کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا تیرے آنے کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہ تھوڑی کہا کہ ایکچولی ابھی ایسا ہونے والا ہے کہ فرعون جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اس کا روب ہے, طاقت ہے, دبدبہ ہے, لیکن میری ریسرچ ہے, ایک تحقیق ہے, میری ریسرچ ہے. میں نے ماہرین کو بلایا ہے, ماہرین معیشت بھی آئے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں بھی معاشی بحران آنے والا ہے مصر میں, اور محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں, جو بھی سائنسدان تھے انہوں نے کہا بارشیں بند ہونے والی ہے, یہ ہونے والا ہے, پھر یوں ہوگا کہ ہم مصر سے نکلیں گے, پھر فرعون ہمارے پیچھے آئے گا, پھر راستہ بند ہوگا, پھر ہم دریا پار کریں گے تو دریا 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا, فرعون وہاں غرق ہو جائے گا. موسیٰ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا, ان کو یہ تھا
کہ یا قوم استعینوا باللہ، اے میری قوم جس خدا نے ہمیں اس کام پہ لگایا ہے مدد اسی سے طلب کرو. کیسے کرے گا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جو خدا ماں کی چھاتیوں میں بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ پیدا کر دیتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ جب تمہیں نجات دینا چاہے گا کیسے دے گا وہ بتا دے, پھر یہ غیب تھوڑی رہا. آج جو آدمی گناہ کرتا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہو رہا. او بھائی اگر نقصان نظر آنا شروع ہو جائے پھر تو گورے بھی چھوڑ دیں, پھر تو ہندو بھی گرل فرینڈ بنانا چھوڑ دیں. نقصان خدا جب دکھائے گا تو آزمائش کا ٹائم ختم ہو جائے گا. یہ تو جب تک مہلت دی جا رہی ہے جب تک نظر نہیں آ رہا. جب فرعون کو جب تک نظر نہیں آیا بڑی مہلت دی اللہ نے, آخر ٹائم تک مہلت دی. دریا کے پاس بنی اسرائیل کو لا کے روک لیا, پھر فرعون کو مہلت دی. اب بھی مہلت ہے. فرعون طاقت کے نشے میں, اس نے کہا آگے دریا ہے پیچھے میں ہوں, اب تو ان سب کو پکڑ کے ماریں گے ہم. ایسی طاقت کے نشے میں پھر کیا ہوا, کتنے عرصہ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے نا, اس کی کھوپڑی میں بات نہیں ہے. وہ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ رہا تھا. یار ریالٹی تو یہی ہے کہ پاور میرے پاس ہے, حکومت میرے پاس ہے, پیسہ میرے پاس ہے, فوج میری مضبوط, اور یہ لوگ تو ڈر کے اب بھاگ رہے ہیں. یہ تو بھاگنے والی قوم کبھی بھی لڑ نہیں سکتی, نہ ان کے پاس اسلحہ ہے, اور بھاگ کے آگے دریا ہے تو دریا میں یا تو مریں گے یا ہم گرفتار کریں گے. اب تو فتح ہی فتح ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ بھائی تیرا پھڈا موسیٰ سے نہیں ہے, تیرا پھڈا کس سے ہے, خدا سے ہے. تو یہ جو ظاہر پرست دنیا پرست لوگ ہیں نا, یہ زمینی نقشوں کو دیکھ کے دھوکے میں آتے ہیں, اور عقل مند انسان نقشے بنانے والے کو دیکھتا ہے کہ بنانے والا کون ہے, خدا ہے, وہ ان نقشوں کا محتاج نہیں ہے. پھر کیا ہوا ہے آگے, جب دریا حصوں میں تقسیم ہوا ہے تو کتنا بڑا معجزہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فرعون نے. اس وقت اس کو عقل آ جانی چاہیے تھی. بھائی یہ زمین کبھی ایسے دریا ہم نے پھٹتے ہوئے نہیں دیکھا, یہ تو کچھ خدا کی طاقت ان کے ساتھ ہے. لیکن آپ جب عقل خواہش میں پڑتی ہے نا, انسان کی طاقت کے نشے میں ہوتا ہے, تو خدائی کمالات خدائی طاقتیں سب ایک طرف رہ جاتی ہیں, پھر نہیں سمجھ میں آتا انسان کے. تو ادھر موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے, اس بے وقوف کو اتنی عقل نہیں تھی کہ یہ تیرے سامنے کھلا ہے, حالانکہ آج تک دریا کبھی ایسے دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوا. یہ ان کے ساتھ ہے, یہ تیرے ساتھ کیسے ہوگا, اور گھوڑے ڈال دیے. اللہ نے آخری مہلت دی اس کو کہ اب بھی سدھر جا. لیکن سدھرنے کا مطلب پتہ ہے کیا تھا, کہ آج سے موسیٰ بڑے ہیں, میں کیا ہوں, چھوٹا ہوں, اس لیے نہیں سدھر رہا تھا. ورنہ فرعون کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. فرعون کہتا ٹھیک ہے موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں, میں مانتا ہوں اللہ کو, حکومت میری رہے گی, ریاست کس کی رہے گی, میری رہے گی, اور بنی اسرائیل غلام بن کے رہیں گے, اور پھر بھی میرا ہی لا چلے گا. فرعون کو پتا تھا کہ بھائی میں نے اگر مان لیا نا موسیٰ پیغمبر ہیں, تو پھر قوم کہے گی جب یہ اللہ کے نمائندے ہیں تو اللہ جو بات کہے گا وہ صحیح ہوگی, تیری پالیسیاں غلط ہو سکتی ہیں, اللہ کی غلط نہیں ہو سکتی, تو پھر ان کا سکہ چلے گا. یہ پرابلم تھی فرعون کو, ورنہ ماننے میں کیا جا رہا تھا بھائی. وہ بھی کہتا تھا او مائی گاڈ, کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو کہنے میں, اور ہو سکتا ہے کہہ دیا اس نے او مائی گاڈ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کو پتا تھا ماننے کا مطلب وہ نہیں ہے جو 15ویں صدی کے مسلمان مانتے ہیں. ماننے کا مطلب پھر یہ بڑے میں چھوٹا, تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اور ہمارے لبرل طبقے کے ساتھ بھی مسئلہ یہی ہے, یہ کورٹ کو مانتے ہیں, وکلا کو مانتے ہیں, ریاست کو مانتے ہیں, اسلام کو کیوں نہیں مانتے. اسلام کو مانیں گے تو مولوی کو ماننا پڑے گا ان کو, پھر مولوی سے فتویٰ لینا پڑے گا, اس سے جان چھڑاتے ہیں. یار یہ میٹرک پاس ہوتے نہیں ہیں, اور پی ایچ ڈی کو یہ بتائیں گے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں یار. اب کتنے لوگ عدالت سے طلاق کا کورٹ سے خلا لے کر آتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں یہ خلا نہیں ہے, خدا نے قرآن میں طلاق کا حق مرد کو دیا ہے, عورت کو نہیں دیا, کورٹ کو نہیں, سوائے چند کنڈیشن کے. نارملی کورٹ سے خلا نہیں ہوتا. عدالت جج اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتا ہے, ریاست کسی انسان کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتی. یہ ریاست کا حق نہیں ہے, انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہے کہ جس کی بیوی ہے طلاق وہی دے سکتا ہے اس کو. تو یہ جو لبرل وکلائیں کہتے ہیں یار یہ مولوی کب سے آنے لگے ہیں عدالتوں میں, آپ فتویٰ دو نا کورٹ کے خلاف. بعض علماء نے فتویٰ دیا, وہ کورٹ نے ان کو جیل بھیج دیا. دارالعلوم کرنگی کے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ یہ کورٹ کا خلا کالعدم ہے, تو کورٹ نے توہین کورٹ کے کیس میں کیا کر دیا, ان کو جیل کر دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی. یہ تو اب چونکہ اتنے علماء اس کے خلاف بول رہے ہیں, یا میں نے اتنی دفعہ بول دیا ہے کہ وہ کس کس کو جیل بھیجیں گے.
لیکن ہم عوام سے کہتے ہیں, اور میں تو کہتا ہوں یار بھیجو ایک دفعہ مجھے بھی جیل. میں جب جیل جاؤں گا پبلک پوچھے گی مفتی طارق مسعود مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں, کہاں ہیں بھائی, جیل گئے ہیں, کیوں گئے ہیں؟ انہوں نے کہہ دیا تھا یہ عدالت کا خلا کالعدم ہے. تو بات اٹھے گی تو نا, پھیلے گی تو دنیا میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ پھیل ہی جائے, اس بہانے ہو سکتا ہے اخباروں کی زینت بن جائے کہ یار یہ فتویٰ تو لوگ بولیں گے یہ ہوا ہی ہے, واقعی کیا کالعدم ہے. تو اسلامی نظریاتی کونسل بھی اس پہ خاموش ہے. تو آپ سمجھیں جلدی سے, بس بات کو میں واقعی سچی مچی میں سمیٹ رہا ہوں. تو یہ جو نہیں مانتے اسلام کو مانا, تو مولوی کو بھی کیا کرے گا بیچ میں لانا. اب مولوی میں بہت ساری قسموں کے آڑے ترچے مولوی بھی ہیں, نالائق بھی ہیں, حق پرست بھی ہیں, جیسے ڈاکٹروں میں ہوتے ہیں, حکیموں میں, ہر طرح کے ہوتے ہیں, تو مولویوں میں بھی. تو ان کو صحیح والے نظر نہیں آتے, 2 نمبر ان کو نظر آتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں وہ مولانا یہ کر رہے ہیں, وہ بھائی دنیا میں صرف یہی تو نہیں ہے نا. آپ جاؤ, بڑے بڑے مدرسے ہیں, بڑے بڑے اسکالرز ہیں, آپ ان کے پاس جاؤ. تو خیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا, جیسے فرعون کو توہین محسوس ہو رہی تھی کہ میری قوم کا ایک آدمی جو میرے محل میں پلا بڑا, آج وہ مجھے کیسے نصیحت کر رہا ہے. میں نے اگر مان لیا تو میں چھوٹا, یہ بڑا. تو میں نہیں مانتا, کیونکہ میں قانون میرا ہی چلے گا, سکہ میرا ہی چلے گا. تو اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی یہ نہیں, اس کو پتہ ہے کیا علاج تھا فرعون کے پاس؟ ایک چیز سوچتا نا تو عقل آ جاتی. وہ سوچ نہیں رہا تھا, وہ یہ دیکھ رہا تھا میری حکومت, میرا پیسہ میں کیسے چھوڑ دوں. آج جو بینک میں جو سودی بینک میں جاب کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں کیسے چھوڑ دوں اتنا پیسہ. جو شراب پی رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کیسے چھوڑ دوں اتنے مزے. جو انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کیسے چھوڑ دوں ایسے مزے. یہی ہوتا ہے نا. جو زنا کر رہا ہے یار کیسے چھوڑ دوں فری پھوکٹ کے ایسے مزے. جس نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی یار کیسے چھوڑ دوں ایسے مزے میں. بہن سے بات کرو وہ مزہ ہی نہیں ہے, ماں سے بات کرو مزہ ہی نہیں ہے, لڑکی کا فون آ جائے ایک دم جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں لگے رہتے ہیں بات چیت میں, تو مزہ ہی نہیں ہے نا سارا مسئلہ. تو فرعون بھی تو یہ سوچ رہا تھا یار سارے مزے خراب ہو جائیں گے, سر پہ میرے ٹوپی آ جائے گی, مسجد میں صف میں کھڑا ہوں گا, فرعون نماز پڑھ رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اس کو, ہے بھائی یہی ہوگا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے چل بھائی حج پہ چل, فرعون حج پہ جا رہا ہے احرام باندھ کے. فرعون کے سارے مزے کیا ہو گئے بولو؟ خراب ہو گئے. ایک چیز فرعون اس وقت سوچ لیتا نا, وہ یہ سوچ لیتا کہ یہ مزے تو ویسے ہی ختم ہو جانے بھائی, تھوڑے دنوں میں, ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہیں. کیا خیال ہے؟ 10 سال رہیں گے, 20 سال رہیں گے, 30 سال رہیں گے. اگر ابھی نہیں مرا, اس دریا میں نہیں ہلاک ہوا, اللہ نے ابھی بھی مہلت دے دی, تو کب تک؟ ہم سے پہلے بڑے بڑے فنٹر آئے ہیں, وہ دنیا سے چلے گا. مجھے بتاؤ جو فوج فلم میں دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ, کب تک دیکھے گا میرے بھائی؟ ایک دن چھوڑنے پڑیں گے, کیونکہ آپ کے اندر جذبات ہی ختم ہو جائیں گے, پتھر بن جاؤ گے بڑھاپے میں.